ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أفضل المسلمين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. دارالعلوم ندوۃ العلماء کے عزیز طالب علموں، آج میں آپ سے اسلامی سیاست کے موضوع پر گفتگو کروں گا. سیاست دین کے قیام اور بقا اور استحکام کا بنیادی ذریعہ ہے. اللہ تعالی نے اس کائنات کو اس طرح سے وجود عطا فرمایا ہے کہ اپنے نظام کا اس کو تابع بنایا ہے. آسمان اور زمین اور فضائیں اور تمام مخلوقات نظام الہی کے تابع ہیں. کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اس نظام سے سر منہ انحراف کر سکے. افلاک، سیاروں اور ستاروں کی گردش کا جو نظام اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے اس میں ایک سیکنڈ کی کمی نہیں ہوتی، ایک سیکنڈ کی بیشی نہیں ہوتی. اور اسی طرح موت و حیات کا جو نظام خدا تعالی کی طرف سے طے فرما دیا گیا ہے اس میں ایک قدم نہ کوئی آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے. اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اس کائنات میں خداوند قدوس نے انسان کو اور جن کو عقلی صلاحیتوں کے ساتھ وجود عطا فرمایا تاکہ ان کا امتحان لیا جائے، ان کی آزمائش ہو، خیر اور شر کی طاقتوں کے درمیان ان کو جانچا جائے. خدا تعالی خیر کا بھی خالق ہے اور شر کا بھی. حلال بھی اس نے پیدا کیا اور حرام بھی، بلندیاں بھی اس کی بنائی ہوئی اور پستیاں بھی. شیطان کو بھی اس نے وجود عطا کیا ہے اور فرشتوں کو بھی. لیکن جن مخلوقات کو اس نے
ان صلاحیتوں سے مزین نہیں فرمایا جن صلاحیتوں کی بنیاد پر امتحان ہوتا ہے، ان کو امتحان سے مستثنی کر دیا۔ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ انسان نے اللہ کے قانون اور اللہ کے نظام کی ذمہ داری لی، کیونکہ اللہ نے انسان کو اسی لیے وجود عطا فرمایا تھا۔ آسمانوں نے، زمین نے، بحر و بر نے، فضائے بسیط نے، تمام مخلوقات نے اپنی عاجزی ظاہر کر دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی لیے پیدا کیا تھا۔ جس مخلوق کو جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا، وہ مقصد اس مخلوق کے ذریعے سے بروئے کار لایا گیا۔ یہ دنیا خداوند قدوس نے تیار فرمائی، اور اس دنیا میں انسان کو بسانے کا ایک فیصلہ فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ فیصلہ فرمایا کہ خیر اور شر کی ظاہری اور باطنی، مادی اور روحانی طاقتوں کے درمیان ستیزہ کاری، کشمکش حیات اور مارکہ آرائی برپا ہوگی۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہوا، اور اس فیصلے کی بنیاد پر آدم کو وجود عطا کیا گیا، اور ان کی نسل کی افزائش کے لیے حوا کو وجود عطا کیا گیا، اور ان دونوں کو جنت میں بسایا گیا اور امتحان شروع کر دیا گیا۔ لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ ایک درخت کا تعین کر کے یہ کہہ دیا گیا کہ اس کے قریب مت پھٹکنا، ورنہ تمہاری غلطی نوٹ ہوگی اور اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ تو ایک طرف ملکوتی طاقت تھی، اس ملکوتی طاقت کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ جس آزمائشی وجود کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمانے والا ہے، ملکوتی طاقت اس کے ساتھ معاونت اور مدد کا کام انجام دے گی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ الہی تھا کہ آزمائش اور امتحان عمل میں آئے، اس لیے ایک ایسی طاقت بھی وجود میں آئے جو انسان کے خلاف اپنی کشمکش شروع کرے، انسان کو بھٹکانے کی کوشش کرے، امتحان میں ناکام کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے لیے اللہ کا تقدیری فیصلہ ہوا کہ جنوں میں سے ایک فرد اپنی بغاوت کا اظہار کرے، اور پھر اس کی ذریت کے لیے فیصلہ کر دیا جائے کہ وہ شیطنت کے علمبردار ہوں گے، بغاوت کے علمبردار ہوں گے، انسانوں کے دشمن ہوں گے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ دوسری طرف وہ جن جو ایک طویل عرصے سے اللہ کی طرف سے تخلیق کے مرحلے سے گزر کر اس کائنات میں موجود تھے، ان کے لیے بھی یہ فیصلہ ہوا کہ انہیں بھی قانون کی ذمہ داری دی جائے گی، اور اس دنیا کے نمبر 2 کے شہری وہ بھی ہوں گے، انسان اور جن، الجن والانس شریعت اور قانون الہی کی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ انسان کو اس دنیا میں جس حیثیت سے خداوند قدوس نے جنت سے اتارا، اور جس حیثیت کی بنیاد پر انسان کو مسجود ملائکہ بنایا گیا، وہ حیثیت انسان کی سیاسی حیثیت تھی، وہ حیثیت خلافت کی حیثیت، وہ منصب خلافت تھا، وہ منصب صرف عبادت، صرف ذکر و اذکار، صرف اللہ کے ساتھ روحانی تعلق کا منصب نہیں تھا۔
انی جاعل فی الارض خلیفہ، فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ زمین میں ایک خلیفہ متعین کیا جائے گا، اور خلیفہ کا مطلب ہی یہ تھا کہ ایک ایسا وائسرائے، ایک ایسا صاحب اقتدار، ایک ایسا سیاست کی باگڈور کا مالک جو خدا تعالیٰ کے قانون کو اس زمین پر نافذ کرے گا، جو خدا تعالیٰ کے قانون کو روئے زمین پر چلائے گا۔ ایک ایسے انسان کو وجود عطا فرمایا جا رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ جب خلافت کی بات آتی ہے، جب اقتدار کا مسئلہ آتا ہے، تو مخالفت، کشمکش، اناد، بغاوت اور ٹکراؤ کے مضامین بھی خود بخود وجود میں آ جاتے ہیں۔ اسی لیے جب یہ فرمایا گیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو بارگاہ الہی میں عرض کیا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، زمین میں جو فساد مچائے گا، خون بہائے گا، اس کو یہ ذمہ داری دی جا رہی۔ خلافت کا لفظ ہی ایسا ہے، جہاں فیصلہ ہے، جہاں اقتدار ہے، جہاں طاقت ہے، جہاں کسی چیز کا نفاذ ہے، جہاں کوئی فیصلہ ہے، اور خیر و شر کی دو متوازی طاقتیں ہیں، ملکوتی طاقت بھی ہے، شیطانی طاقت بھی ہے، خود انسان کے اندرون کی دو طاقتیں ہیں۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس ذات کی قسم جس نے اس نفس کو بنایا ہے، خود اس نفس اور جان کی، اس وجود کی قسم، اور جس نے بنایا اس کی قسم، اور اس نے اس کے اندر فجور اور تقوی دونوں کی صلاحیتیں رکھی۔ یہ خیر کی طرف بھی جا سکتا ہے، شر کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، جس راستے کی رہنمائی کی گئی ہے وہ راستہ دوراہا ہے، جس دوراہے سے خیر کی طرف بھی کوئی جا سکتا ہے، شر کی طرف بھی، جنت کی طرف بھی، دوزخ کی طرف بھی، اطاعت کی طرف بھی، اور معصیت اور بغاوت کی طرف بھی۔ هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ۔ حقائق کا واضح بیان فرما دیا گیا، انسان کو تاج خلافت عطا فرمایا گیا، اس زمین پر انسان کے وجود کا یہ مقصد متعین کیا گیا کہ جس طرح خدا تعالیٰ کا نظام تکوینی کائنات پر نافذ ہے، ویسے ہی نظام تشریعی مکلفین بالشریعت پر نافذ کیا جائے، انسانوں پر نافذ کیا جائے، جنوں پر نافذ کیا جائے۔ اور جس اللہ کی یہ کائنات ہے، اس کی کائنات کا کوئی ذرہ اس کے اقتدار سے مستثنی نہیں، سب کچھ اسی کا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس کی کرسی، اس کا اقتدار آسمانوں پر، فضاؤں پر، زمین پر، کائنات پر نافذ ہے، اور اس کے لیے بارے گہرا نہیں ہے، اس کے لیے بہت آسان ہے۔ تو جو مالک الملک ہے، احکم الحاکمین ہے، ذروں پر اس کی حکومت، قطروں پر اس کی حکومت، لہروں پر اس کی حکومت، نباتات و جمادات و حیوانات اور انسان اور اجنہ اور ملکوت پر اس کی حکومت، جس کا اقتدار ہر چار طرف، ہر شش جہات میں ہے، سفلی بھی، علوی بھی، شرقی بھی اور غربی بھی اور شمالی بھی اور جنوبی بھی، جس نے اپنا تعارف اسی حیثیت سے کرایا ہے، لو ملک السماوات والارض،
اس کی اس کائنات میں اس کی حکمرانی کے علاوہ کسی اور حکمرانی کی اجازت نہیں. جیسے اس کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں، رکوع جائز نہیں، ہاتھ باندھ کر قیام کسی کے لیے جائز نہیں، قربانی کسی اور کے نام سے اور کسی اور کے لیے جائز نہیں، ایسے ہی حکومت اس کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. حکمرانی اللہ کی ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. اللہ کے جو اسماء ہیں، اس کی جو صفات ہیں، اس نے اپنا تعارف جن الفاظ سے کرایا ہے. وہ مہیمن بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ غالب بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ منتقم بھی ہے، وہ ملک الملوک بھی ہے، وہ ملک الناس بھی ہے، الہ الناس بھی ہے. ان تمام صفات اور اسماء حسنہ پر یقین رکھنے والی قوم و ملت اور امت کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے جائز نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کی حکمرانی کے علاوہ کسی اور کی حکمرانی کا تصور کیا جائے. اور جو یہ کرے گا مشرک ہوگا. جو سجدے میں شرک کرے مشرک، جو روزے میں، نماز میں، ذکر میں، قربانی میں شرک کرے مشرک، جو حکمرانی میں شرک کرے مشرک، جو قانون الہی میں شرک کرے مشرک، جو اقتدار و بالادستی میں شرک کرے مشرک. وہ تمام لوگ مشرک ہیں جو اللہ کی بالادستی، اس کی عظمت اور اس کے اقتدار اور اس کی شریعت اور اس کے قانون کے بارے میں ذرا بھی دل میں شک اور شبہ رکھیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ایمان والو، اللہ کی بات مانو اور پیغمبر کی بات مانو، اور جو تم میں سے اولو الامر ہو ان کی مانو. تم میں سے یعنی وہ پہلے مسلمان ہو، مومن ہو، اللہ والے ہو، نبی والے ہو، شریعت والے ہو، تو وہ اولو الامر بن سکتے ہیں اور ان کی بات ماننی ہے. اور اگر ان سے کسی مسئلے میں اختلاف پیش آئے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اختلاف اگر ان سے پیدا ہو، مسلمان خلیفہ سے، مسلمان امیر سے، مسلمان حاکم سے، مسلمان صاحب اقتدار سے، صاحب ایمان سے کسی مسئلے میں اختلاف پیدا ہو، تو پھر خدا اور رسول کے ہاتھ میں فیصلہ جائے گا، ان کی عدالت میں مقدمہ جائے گا، انہی کے ذریعے سے مسئلہ حل ہوگا. کسی اور تیسری طاقت کو مداخلت کا کوئی موقع نہیں ہو. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تم مومن ہو، اگر منافق نہیں ہو. اس لیے کہ منافقین کا حال یہ بیان کیا گیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. ان سے جب یہ کہو کہ آؤ بھائی اللہ کی بات مانو، پیغمبر کی بات مانو، اللہ کا قانون مانو، اللہ کی حکمرانی مانو، اللہ کی شریعت مانو، تو دیکھیں گے منافقوں کو، دیکھیں گے آستین کے سانپوں کو، جھوٹوں کو، دغابازوں کو کہ راستہ کترا جائیں گے، حق کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، بہانے بنائیں گے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. خدا کی قسم، تمہارے رب کی قسم، یہ مومن نہیں، منافق، بدکردار، جھوٹے، مکار لوگ ہیں. یہ مومن نہیں جب تک اے نبی تم کو حاکم نہ مان لے، جب تک تم کو قاضی نہ مان لے، جب تک تمہارے ہاتھ میں اقتدار نہ دے دیں، جب تک تمہاری تابعداری اختیار نہ کریں. ہم نے تم کو اپنا نمائندہ بنایا ہے، ہم نے تم کو حکومت سونپی ہے، ہم نے تمہارے ہاتھ میں اقتدار دیا ہے. جب تک یہ تمہیں نہ مانے، یہ بے ایمان ہیں.
اور پھر یہی نہیں بلکہ اے نبی جو فیصلہ تمہاری طرف سے صادر ہو جائے اس کو قبول کریں، دل کی خوشی کے ساتھ سر تسلیم خم کر دیں، دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں۔ اگر دل میں تنگی بھی محسوس کریں گے، ادھر ادھر دل ہٹے گا تو یہ بے ایمان ثابت ہوں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے پیغمبر بھیجا ہی اسی کے لیے ہے کہ اس کی بات چلے، اس کا نظام چلے، اس کا قانون چلے، اس کی حکومت چلے، اس کی بات مانی جائے۔ ہم نے بھیجا ہی اسی لیے، تماشوں کے لیے اور صرف مدحت سرائی کے لیے اور ثنا خوانی کے لیے اور منقبت کے لیے اور نعت خوانی کے لیے اور میلاد کے جلسوں کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، بھیجا اس لیے گیا ہے کہ نظام کو تبدیل کرنا ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں، اور ظاہر ہے کہ حقائق کا ایک شمع ہے، ایک ذرہ ہے جو بہت تیزی کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ ہمارے عقیدہ توحید کی بنیاد و اساس ہے۔ جب ہم اللہ کو معبود کہتے ہیں تو معبود کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم نماز اس کے لیے پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، پوری زندگی اللہ کے حوالے۔ صرف نمازیں نہیں، نماز پڑھنے والا ملا اگر معاملات میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، اگر سودی کاروبار پر مطمئن ہے، اگر غیر اسلامی سیاست کی زندگی خوش دلی سے گزار رہا ہے تو یہ اندر سے مشرک، کافر، یہ منافق انسان ہے، اس کی زندگی غیر اسلامی، غیر ایمانی گزر رہی ہے۔ ایک انسان گناہ کرتا ہے چوری کر کے، ایک گناہ کرتا ہے گالی بک کر، ایک گناہ کرتا ہے ڈکیتی مار کر، اس کا گناہ محدود ہے، اور جو عقیدے میں اس غلطی کا شکار ہے اور اللہ کی جو صفت حاکمیت ہے وہ اس کے ذہن میں نہیں ہے، یا اسے نہیں مان رہا ہے، تو وہ 24 گھنٹے کا مجرم ہے، پوری زندگی کا مجرم ہے، وہ ہر وقت گناہ کر رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر کتنی عبادتیں ہوں، عقیدہ صحیح نہ ہو تو منہ پہ مار دی جائیں گی۔ پہلے اللہ کی وحدانیت پر یقین ہو، پہلے لا الہ الا اللہ پر یقین ہو، اس کی ضرب کلیمی باطل پر لگائی جائے، پہلے لا الہ کو مانا جائے، پھر الا اللہ کی ضرب ہو۔ جس نے لا الہ کو ٹھیک نہیں کیا اس کا الا اللہ ٹھیک نہیں۔ تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ اسی لیے پہلے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جو انکار کرے طاغوت کا، پہلے انکار کرنا پڑے گا غیر اللہ کا، غیر اللہ کی طاقتوں کا، غیر اللہ کی حکومتوں کا، غیر اللہ کے نظام کا، غیر اللہ کے قانون کا، غیر اللہ کے اقتدار کا، ان کے وجود کا پہلے انکار کرنا ہوگا، اس کے بعد الا اللہ قبول کیا جائے گا، ورنہ منہ پہ مار دیا جائے گا۔ جو صرف عبادت کر کے مطمئن ہے، ذکر کر کے مطمئن ہے، نماز اور نفل پڑھ کے مطمئن ہے، اور اس نے لا الہ کی ضرب نہیں لگائی ہے، اس کا عقیدہ قابل قبول نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں صفا کی پہاڑی سے جب وقت کے کفار و مشرکین کو مخاطب کیا تھا تو پہلی بات یہی کہی تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اسے ماننا پڑے گا، لا الہ کو مانو پہلے۔ تم بتوں کو مانتے ہو، دیویوں کو مانتے ہو، دیوتاؤں کو مانتے ہو، تم نے دوسروں کے ہاتھ میں اقتدار کی طاقت دے دی ہے، وہ حلال کریں، وہ حرام کریں، وہ فیصلے کریں، وہ تمہاری قسمتیں چمکائیں، وہ جدھر تمہیں لے جائیں تم ان کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو۔ افحکم الجاہلیت یبغون، افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ جاہلیت کی حکمرانی چاہتے ہیں، جاہلیت کا نظام چاہتے ہیں، اللہ سے بہتر حکمرانی کس کی ہو سکتی ہے؟
ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. اللہ کے قانون کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرتے فاسق ہیں، ظالم ہیں، کافر ہیں. خدا کی شریعت اس لیے نہیں آئی ہے کہ مدرسوں کے درجوں میں پڑھائی جائے، رٹائی جائے، نحوی صرفی بلاغی بحثیں کی جائے. اس لیے شریعت عطا فرمائی گئی ہے کہ اسے نافذ کیا جائے، اس کی حکمرانی ہو، لوگ اس کے ماتحت زندگی گزاریں. لوگوں کی عبادات، لوگوں کی معاشرت، لوگوں کے اخلاق، لوگوں کے تعلقات، لوگوں کی مالیات، لوگوں کی معاشیات، لوگوں کی سیاسیات، لوگوں کا تمدن، ہر چیز للہی ہو، ربانی ہو، اسلام کی ہر چیز پر چھاپ ہو اور اسلامی قانون کے ماتحت ہو. احل اللہ البیع وحرم الربا، اعلان ہو گیا اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے، ربا کو حرام کر دیا ہے. یہ کسی مولوی کا واعظ نہیں ہے، یہ کسی صوفی کی نصیحت نہیں ہے، یہ محض ایک مشورہ نہیں ہے، یہ درجے کا سبق نہیں ہے، یہ صرف زبان کا لقلقہ نہیں ہے. یہ آیت کریمہ نافذ ہوئی سن 10 ہجری میں اور حضور پاک علیہ السلام نے عرفات کے میدان میں تقریر کرتے ہوئے لوگوں سے کہا، لوگوں سن لو، آج سے سارا سود میرے پاؤں تلے رون دیا گیا، اور سب سے پہلے اپنے چچا عباس کے سودی مطالبات کو میں رون دیتا ہوں. آیت نازل ہوئی، ایگزیکیوٹ کی گئی، نافذ کر دی گئی. جب تک نہیں نازل ہوئی تھی خاموشی تھی، معاملات چل رہے تھے، حالات بگڑے ہوئے تھے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ. کبھی یہ فرمایا گیا کہ خوب بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ، لیکن یہاں یہ کہہ دیا گیا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہاں تک فرمایا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، کہ اگر تم نے سودی نظام ختم نہیں کیا تو اللہ اور رسول سے تمہاری جنگ ہے. ظاہر ہے کہ یہ حکم آیا اور رسول پاک علیہ السلام نے اس کو نافذ فرما دیا. یہ معلق نہیں رہا کہ مسجد نبوی میں سبق پڑھایا جا رہا ہو، واعظ کہا جا رہا ہو، خطبے میں بیان کیا جا رہا ہو. اللہ کا آرڈر آ رہا ہے، آرڈر نافذ ہوگا. آج ایک معمولی وزیر کا، ایک انسپیکٹر کا، ایک آفیسر کا آرڈر آتا ہے تو نافذ کرنے کے لیے ساری ایجنسیاں لگ جاتی ہیں، اور احکم الحاکمین کا آرڈر آئے اور اس کے بعد وہ بالائے طاق رکھا جائے. تو اللہ کی طرف سے جو حکم آتا گیا نافذ کر دیا گیا. ظاہر ہے کہ جہاں جہاں یہ احکام نافذ نہیں ہیں، عالم اسلام کے اکثر ملک اسلام سے محروم، شریعت اسلامی سے محروم، باطل طاقتوں کی ایجنسیاں قائم کرنے والے اور مجرم حکومتوں کے ٹھیکیدار بنے رہے. اللہ کا فضل ہے کہ ایک انقلاب برپا ہوا تیونس میں، مصر میں، لیبیا میں، مراکش میں، اور اب انقلاب دستک دے رہا ہے شام کو، یمن کو، اور پھر آگے یہ انقلاب بڑھتا جائے گا. کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ نظام اسلامی کو پھر سے برپا فرما دے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات عطا فرمائے گئے، نفاذ کے لیے عطا فرمائے گئے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ. آرڈر دیا گیا کہ جو معاملہ ادھار کیا جا رہا ہے اس کو لکھیے، اس کی رسید بنائیے تاکہ جھگڑے نہ ہو، اور جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرایا جا رہا ہے. حکم دیا جا رہا ہے فاحکم بینہم بما انزل اللہ، اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کیجئے. تو نبی پاک علیہ السلام حکم الہی کے مطابق فیصلے فرما رہے ہیں
کسی مسئلے میں بھی خالصتاً اپنے اجتہاد پر عمل نہیں کر رہے، جب تک اللہ کی وحی فیصلہ نہ کر دے قدم نہیں اٹھا رہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اختیارات اللہ کے ہیں، میں تو اللہ کا نمائندہ ہوں، اللہ کا ترجمان ہوں، نبی ہوں، رسول ہوں، صاحب وحی ہوں۔ میرا کام یہ ہے کہ جو حکم آئے اس پر عمل کروں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ جو آرڈر دیا جا رہا ہے، نبی آپ کا کام یہ ہے کہ اس آرڈر کو لوگوں تک پہنچائیے، اس پر عمل کرائیے، اور نبی اس پر عمل کر رہے ہیں، عمل کرا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ میں اپنے طور پر حلت اور حرمت کے فیصلے کروں، اپنے طور پر کہہ دوں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، باوجود اس کے کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، سید الرسل ہوں، لیکن میرے ہاتھ میں یہ فیصلے نہیں۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا کیسے حرام ہو جائے گا؟ آپ کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ میں جب چاہوں گا تو حلال کھاؤں گا، میں جب چاہوں گا تو حرام کھاؤں گا۔ یہ اسلامی نظام ہے، اس اسلامی نظام کے لیے انبیاء کی بعثت ہوئی۔ یہی وہ نظام ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برپا کرنے کے لیے فرعون کے چنگل سے بنی اسرائیل کو آزاد کرایا اور جزیرہ نما سینا میں ایک اسلامی حکومت قائم فرمائی، اور اللہ نے اس نظام حکومت کے لیے دستور و قانون تورات کی شکل میں عطا فرمایا، جس کو لینے کے لیے ان کو طور پہاڑ پر 40 دن گزارنے پڑے۔ یہی وہ نظام الہی ہے جس کو نافذ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کی بعثت ہوئی، اور انہوں نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے یہ کہا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، میں تمہارے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرا کام یہ ہے کہ میں اللہ کے قانون کو نافذ کرواؤں، تمہاری اصلاح کروں۔ اور آخری نبی کی بعثت جس ماحول میں ہوئی، جس سیاق میں ہوئی، جس بیک گراؤنڈ میں ہوئی، ظاہر ہے کہ وہ بیک گراؤنڈ پوری دنیا کی جاہلیت کا تھا، ہر طرف حکومتوں اور اصحاب اقتدار نے خدا تعالیٰ کے نظام سے بغاوت کر رکھی تھی، اور انسانوں کو اپنے ہاتھوں میں یرغمال اور اسیر و گرفتار بنا کر استحصال کر رکھا تھا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کے کرتوتوں کے نتیجے میں ہر طرف فساد پھیلا تھا، کرپشن ہی کرپشن، مالی کرپشن، سیاسی کرپشن، طاقت کا کرپشن، منصب کا کرپشن، عہدوں کا کرپشن، ہر طرح کا کرپشن پھیلا ہوا تھا۔ تو اس کرپشن کو دور کرنے کے لیے جس نبی کی بعثت ہوئی، کیا کہا گیا؟ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اس اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے، وہ گائیڈنس لے کر آئے ہیں، رہنمائی لے کر آئے ہیں، ہدایت لے کر آئے ہیں، ضابطہ لے کر آئے ہیں، نظام و قانون لے کر آئے ہیں، دین برحق لے کر آئے ہیں، اور اس لیے ان کی بعثت ہوئی ہے کہ تمام ادیان و مذاہب و افکار و نظریات اور فلسفوں پر غلبہ عطا کیا جائے، اس لیے بعثت ہوئی۔ بعثت واضح و ارشاد کے لیے صرف نہیں ہوئی، بعثت صرف لوگوں کو بات پہنچانے کے لیے نہیں ہوئی، بعثت اس لیے ہوئی لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، غالب کرنے کے لیے بعثت ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس لیے مبعوث ہوئے تھے، لہذا مکہ مکرمہ میں جبکہ تعداد بہت کم تھی، چاروں طرف اقتدار مشرکوں کے ہاتھ میں تھا، کافروں ملحدوں کے ہاتھ میں تھا، ان کے ہاتھ میں مرکزیت تھی، طاقت کی، مال ان کے پاس، عہدے ان کے پاس، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے یہ کہتے تھے کلمۃ تقولونها تملکون بها العرب والعجم، مکے میں بے بسی کے عالم میں اور بے انتہا چھوٹی سی اقلیت کے درمیان کیا کہہ رہے ہیں لوگوں سے؟ میں جو نظام لے کر آیا ہوں، جو نظریہ لے کر آیا ہوں،
جو عقیدہ لے کر آیا ہوں، میں جس فکر کو لے کر آیا ہوں، جو بات کہہ رہا ہوں اسے مان لو تو عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے، عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے، اقتدار تمہارے ہاتھ میں آئے گا۔ یہ بات آپ مکے میں کہہ رہے ہیں جہاں چند لوگ صرف آپ کے ساتھ، کیونکہ اللہ نے اسی لیے بھیجا ہی ہے، اسلام اسی لیے آیا ہی ہے، نبی کی بعثت اسی لیے ہوئی ہے، اور چونکہ اسی کے لیے ہوئی ہے تو ایک طرف نبی لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف قرآن اپنی زبان میں کہہ رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا۔ وعدہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے جو نبی کے جھنڈے تلے آ رہے ہیں، جو آپ کی جماعت میں داخل ہو رہے ہیں، جو حزب اللہ کے ممبر بن رہے ہیں، جو اللہ کی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، الا ان حزب اللہ هم المفلحون وان جندنا لهم الغالبون، جو اس صدا پر لبیک کہہ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، وعدہ ہے اللہ کا کہ ان کو خلافت عطا فرمائے، وعدہ ہے اللہ کا کہ زمین میں ان کو اقتدار دے گا، وعدہ ہے اللہ کا کہ دہشت اور خوف کی حالت کو بدل کر امن اور آشتی کو پھیلائے گا۔ یہ وعدے ہیں اللہ کے، لیکن یہ وعدے اس کے ساتھ مشروط ہے کہ بندگی اللہ کی ہوگی، شرک نہیں ہوگا، نہ شرک نماز میں ہوگا، نہ زکوٰۃ اور روزے میں، نہ شرک حاکمیت میں ہوگا، نہ سیاست میں، نہ شرک قانون میں ہوگا، نہ شریعت میں، نہ شرک مقدمات میں ہوگا، نہ عدالت میں۔ موحدانہ نظام برپا کیا جائے گا، اور جب یہ موحدانہ نظام برپا ہوگا تو پھر خدا کی نصرتیں آئیں گی، تائید آئیں گی، فرشتے نازل ہوں گے اور قوت ہر چہار طرف سے عطا فرمائی جائے گی۔ یہ وہ وعدے ہیں جو مکے میں فرمائے جا رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے لیے جد و جہد فرما رہے ہیں، لوگوں کو ذہن بنا رہے ہیں، عقیدہ دے رہے ہیں، اخلاق کی تعلیم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، انسانیت کا سبق پڑھا رہے ہیں، خود آپ تمام انسانوں کے ہمدرد ہیں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، بیواؤں کی ضرورتیں پوری فرما رہے ہیں، مسکینوں غریبوں کا خیال رکھ رہے ہیں، بے روزگاروں کو روزگار سے لگا رہے ہیں، ہر ضرورت مند کی ضرورت آپ کی نگاہ کے سامنے، آپ سب کے دلوں کے قرین ہیں، آپ سب کے دماغوں کو اپیل فرمانا چاہتے ہیں۔ آپ کی یہ صفت ایسی نمایاں ہے قبل بعثت اور بعد بعثت کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ شہادت دیتی ہیں 15 سال آپ کے نکاح میں رہنے کے بعد، پہلی وحی جب آپ پر اتری اور آپ بے چین ہو گئے اور تڑپ گئے اور ڈر لگنے لگا کہ اتنا بڑا بوجھ اتار دیا گیا ہے، کیسے سہاروں گا، تو کہا تھا 15 سال ساتھ رہنے والی اس بیوی نے، حضرت خدیجہ مطہرہ نے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ یہ اوصاف ہے جو نبی کے بیان کیے جا رہے ہیں، ان کا تعلق انسانیت سے ہے، مانوتا سے ہے، خدمت خلق سے ہے، غریب کی امداد سے ہے، لوگوں کے ساتھ ہیں آپ۔ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور جو اللہ کے کنبے کی جتنی خدمت کرے گا اللہ اس کی اتنی نصرت فرمائے گا۔ اور فرمایا حدیث قدسی میں الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ رحم کرنے والوں پر وہ رحم کرتا ہے جو رحمان ہے، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ وہ پیغام ہے جو عطا فرمایا گیا ہے۔ پوری انسانیت کو دیکھو کہ سبھی اللہ کے بندے، آدم کے بیٹے اللہ کے لیے مثل کنبے کے ہیں، اس لیے ان کے درد میں شریک ہو، ان کی کمزوریوں اور ان کی پریشانیوں میں ان کے قرین بن جاؤ۔ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کے ہاں نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم نے نمازیں کتنی پڑھ لی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی کا یہ نظام ہے، اور یہ نظام وہ ہے کہ جس کو بار بار کہا جاتا ہے يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. یہ ہے جو تمہیں پیغام دیا گیا، تم پوری انسانیت کے لیے حق کے علم بردار، عدل کے علم بردار، انسانیت کے علم بردار، مساوات کے علم بردار، لوگوں کے لیے کھڑے ہو، لوگ تمہیں پہچانے کہ تم عالمی نبی یا آفاقی نبی یا آخری نبی کے امتی ہو، لوگ پہچانے کہ تم آخری کتاب کے حامل ہو، لوگ پہچانے تم اس امت کے جو ممبر و ذمہ دار ہو، جس امت کو پوری دنیا کی ذمہ داری دی گئی. نبی کو وہ مقام عطا فرمایا گیا اور نبی کی امت کے لیے کہا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس. کسی قبیلے، کسی علاقے، کسی جغرافیے، کسی رنگ، کسی نسل، عرب اور عجم کی کوئی تحدید نہیں. للناس، یہ امت تمام لوگوں کے لیے اٹھی ہے. اسے محدود کر دینا مسلم نیشن میں، کسی ملک میں، کسی علاقے میں، کسی محدود دائرے میں، یہ اس امت کے ساتھ ظلم ہے. اس کی حیثیت عرفی کو چھیننے کے مرادف، اس کی پرسنالٹی کو ختم کرنے کے مرادف. اس امت کو چاہیے کہ مانوتا اور انسانیت کے پیغام کو پوری دنیا کے سامنے رکھے، بالادستی کے ساتھ، بلند فکری کے ساتھ، وسعت قلب کے ساتھ، کہ ہم ہیں جس کے پاس پوری دنیا کے لیے پیغام ہے. یو این او کے پاس کوئی پیغام نہیں، ان کا چارٹر مانگا ہوا ہے، ہم سے مانگا ہوا ہے. 1400 سال پہلے سے ہم دنیا میں یہ صدا لگا رہے ہیں کہ ہم پوری انسانیت کے لیے اٹھیں، اور اس لیے اٹھے ہیں کہ ہم مظلوموں کا ساتھ دیں، ہم ظالموں کے ہاتھ پکڑیں. ہم اس لیے اٹھے ہیں کہ عدل و انصاف کو پھیلائیں. اعدلوا هو اقرب للتقوى، یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور یہ حکم ہم کو پوری دنیا کے لیے دیا گیا ہے، صرف اپنے قبیلے یا اپنی قوم کے لیے نہیں دیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. فیصلہ تمہارے خلاف جا رہا ہو، تمہارے ماں باپ کے خلاف جا رہا ہو، رشتہ داروں کے خلاف جا رہا ہو، لیکن اللہ کے لیے فیصلہ برحق ہونا چاہیے، حق کی گواہی ہونی چاہیے. حکم یہ دیا جا رہا ہے، اور جب یہ حکم دیا جا رہا ہے، یہ منصب عطا کیا جا رہا ہے، تو اس منصب سے مسلمان کیوں ہٹے؟ یہ وہ منصب تھا جس کو لے کر آخری نبی اٹھے تھے، یہی وہ منصب تھا جس کو لے کر مسلمان سفرا بڑی بڑی حکومتوں کے پاس گئے تھے اور رو در رو باتیں کی تھی. یہی منصب تھا اور یہی مقام تھا اور یہی مسئولیت و ذمہ داری تھی جس کو لے کر عبداللہ ابن حذافہ حضور پاک علیہ السلام کے نام مبارک کے ساتھ کسرا کے دربار میں گئے تھے، اور حضرت دحیہ کلبی ہرقل کے دربار میں گئے تھے، اور حضرت حاتب مقوقس کے پاس گئے تھے، اور حضور کے سفرا اس وقت کے بڑے بڑے صاحب کرسی اور صاحب اقتدار حکام کے پاس گئے تھے، اور سب سے یہ کہا گیا تھا اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو، یعنی سلامتی میں آ جاؤ، امن و آشتی کے دائی بن جاؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، پیغمبروں کی بات مان لو تو تم کامیاب بھی ہوگے، محفوظ رہو گے. یہی وہ بات تھی جو حضرت ربعی ابن عامر کی زبان سے چیف آف آرمی اسٹاف رستم نے سنی تھی، جو ایران کی فوج کا سربراہ اعلیٰ تھا، جس نے یہ کہا تھا کیسے آئے، تو انہوں نے کہا تھا اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن ضیق الدنیا الى سعاتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام. انہوں نے کہا ہم لوگ اس لیے آئے کہ اللہ نے بھیجا ہے، ہم اپنے من سے نہیں آگے، اللہ نے ہم پر ذمہ داری ڈالی اخرجت للناس کی،
ہمیں پوری دنیا کی ذمہ داری دی گئی. ہم اٹھے اس لیے کہ انسانوں کے ظلم سے، طاغوتی طاقتوں کے استبداد سے اور انسانوں کی بندگی سے انسانوں کو نکال کر اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بندگی میں داخل کر دے، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت عطا کرے، اور مذاہب کے ظلم سے نکال کر اسلام کا عدل عطا کرے. یہ ترجمانی نبی کی ہو رہی ہے. نبی اللہ کی ترجمانی کر رہے ہیں، صحابی نبی کی ترجمانی کر رہے ہیں. اور یہی وہ ترجمانی تھی جس نے ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو، عثمان ابن عفان کو، علی ابن ابی طالب کو اور ان کے بعد کے حکام اور ملوک کو یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ اس جگہ پر بیٹھے کہ جہاں سے اسلام کے اقتدار اعلیٰ کو نافذ کریں اور اللہ کے قانون کو جاری کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر، رسول، نبی، اعلیٰ ترین انسان، اعلیٰ ترین اخلاق کے حامل. انک لعلی خلق عظیم بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. جو اس لیے تشریف لائے، وہ اس لیے نہیں اس تشریف لائے کہ اپنے اخلاق کا ایک خوبصورت گلدستہ لوگوں کے سامنے پیش کر دے اور بس. اس لیے آئے کہ اخلاق کی دنیا سجا دے، انسانوں کو چمنستان اخلاق بنا دے، ایسا تمدن برپا ہو، ایسی تہذیب عام ہو، ایسی تعلیم ہو اسکولوں میں، مدرسوں میں، تعلیم گاہوں میں، کالجوں میں، کہ لوگ اخلاق کے حامل ہوں، صحیح افکار کے حامل ہوں، ایک دوسرے کا خیال کرنے والے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے، ایک دوسرے کے کام آنے والے، بیمار پرسی کرنے والے، کسی کے جنازے میں شرکت کرنے والے، بھوکے کو کھلانے والے، ننگے کو پہنانے والے، ہر فرد دوسرے کے لیے خادم بنا ہوا. جو امیر ہے، صاحب اقتدار ہے، وہ بھی خادم، امیر القوم خادمہم. ایک ایسا نظام برپا کر کے لوگوں کے حوالے فرمایا. مکی زندگی میں اس کی تمہید ہوتی رہی، مدنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا گیا کہ جو لوگ بغیر طاقت کے نہیں مانتے، جو کسی حکیمانہ بات کو، ناصحانہ واز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جن کے دل سیاہ، جن کے دماغ بگڑے ہوئے، جو شیطانوں کے ہاتھوں میں نخچیر اور اسیر، جن کا کام ہی طاغوتی طاقتوں کی ایجنسیاں کھولنا ہے، ان سے سوائے ٹکراؤ کے اور کوئی راستہ نہیں. قاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. یہ نہیں کہا گیا ان کید الشیطان کان قویا. فرمایا کہ ان شیطان کے چمچوں سے، ان کے ماننے والوں سے، ان کے دوستوں سے، ان کی ایجنسیوں سے لڑو، جنگ کرو. اور یاد رکھو کہ شیطان کا قید، اس کا مکر، اس کی سازشیں کمزور ہیں. بڑی بڑی طاقتیں مکڑی کے جالے کی طرح بکھر کے رہ جائیں گی اور ایک اشارے میں سمیٹ دی جائیں گی جب تم توحید کی طاقت کے ساتھ اور اسلامی نظام کے ساتھ آگے بڑھو گے. اللہ چاہے گا تو تم میں سے شہید قبول فرمائے گا، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. لیکن اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. تو جب اس عظیم الشان مشن کے لیے امت اٹھی تھی تو خداوند قدوس نے دنیا کے دو بڑے بلاک، دنیا کی دو بڑی طاقتیں اس طرح زیر کر دی تھی کہ دنیا حیران تھی. رومن امپائر اور پرشین امپائر، ان کی آپس کی جنگیں طویل چلی اور ایک دوسرے کو زیر کرنا جن کے لیے مشکل تھا، ان کو مسلمانوں نے زیر کیا. اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس جو نظام تھا، جو دعوت تھی، جو پیغام تھا، وہ اتنا اپیلنگ، اتنا مؤثر، اتنا پرکشش کہ سارے عوام مسلمانوں کے ساتھ تھے. جب سچائی کی بات لوگوں تک پہنچائی جائے گی تو لوگوں کے دل ساتھ ہوں. بیچ میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں، ہر دور میں ڈالی گئی، ہر دور میں مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کیے گئے، ہر دور کے میڈیا نے دھوکے اور فریب کا کام انجام دیا. وقالت طائفة منهم آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. ایک گروہ کہتا ہے کہ ہم لوگ چلو ایمان لے آئیں، بعد میں ہم لوگ مرتد ہو جائیں گے،
مسلمان پریشان ہوں گے کہ آخر کیوں مرتد ہو گئے، اور اس طرح ہم ان کے عقیدوں کو متزلزل کر دیں گے، وہ بھی پلٹ کر پھر مرتد ہو جائیں گے۔ یہ پروپیگنڈے کی پالیسی تھی، یہ طریقہ کار تھے۔ ظاہر ہے کہ جس وقت میڈیا کے وہ ذرائع نہیں تھے جو آج ہیں، تب اس وقت کے ذرائع ابلاغ کا استعمال کرتے ہوئے وقت کے فتین اور شیطانوں کے ایجنٹ مسلمانوں کی طاقتوں کو بکھیرنے اور توڑنے میں لگے ہوئے تھے، اور بار بار قرآن کو یاد دلانا پڑتا تھا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ٹولیوں میں مت بٹو، الگ الگ مت ہو، مل جاؤ، متحد ہو جاؤ، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ۔ حکم یہ دیا جا رہا تھا، قبیلوں کو متحد کیا جا رہا تھا، چھوٹوں بڑوں کو کیا جا رہا تھا، جن کے درمیان طویل طویل جنگیں ہو چکی تھی ان کو متحد کیا جا رہا تھا، اور انہوں نے واقعی اپنے اتحاد کا ایسا مظاہرہ فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ ان کی تعریف نازل فرمائی گئی ان کے اتحاد کی بنیاد پر، اور یہ کہہ دیا گیا کہ کبھی بھی اپنے اتحاد کو پارا پارا مت ہونے دینا، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، نزاع کرو گے، جھگڑے کرو گے، ادھر ادھر کی باتیں کر کے فتنے پیدا کرو گے، صفوں کو چیرو گے، دلوں کو پھاڑو گے تو ناکام ہو جاؤ گے، ناکام ہو جاؤ گے، نحوست مسلط ہو جائے گی، عذاب آئے گا، لعنت نازل ہوگی، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، ہوا اکھڑ کے رہ جائے گی۔ متحد ہو، اور اتحاد توحید کی بنیاد پر، اتحاد خدا کی حاکمیت کی بنیاد پر، اتحاد اسلامی صحیح عقائد کی بنیاد پر، اتحاد اس بنیاد پر یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ بات کہی جا رہی تمام انسانوں سے، بغیر تفریق مذہب و ملت کے پہلے مخاطب کیا جا رہا ہے، اور انسانوں کو انسانوں کی انسانیت یاد دلائی جا رہی ہے کہ اس سبق کو کبھی نہ فراموش کرنا۔ یہ ہے وہ نقطہ جو تمہیں متحد کرتا ہے، اس اتحاد کو اپنے سامنے رکھو، اللہ کی بات سنو، پیغمبروں کی بات سنو، سچائی کو قبول کرو، امانت داری کی طرف بڑھو، اور جنہوں نے شیطانوں کی ایجنسیاں کھول رکھی ہیں، جو شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے خلاف بغاوت چھیڑ رکھی ہے، جو پیغمبروں کے دشمن اور پیغمبروں پر کیچڑ اچھالنے والوں کے دوست، ان کے پاسبان، ان کے محافظ، اور پیغمبروں کی تعلیمات کو اپنے اپنے ملکوں اور علاقوں سے نکالنے کے لیے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگانے والے، جو بے شرمی کو پھیلانے والے، جو خاندانی اور عائلی نظام کو بکھیرنے والے، جو شادیوں کے نظام کو درہم برہم کرنے والے، جو فلموں کے ذریعے اور الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے ذہنوں پر یلغار کرنے والے، دلوں کو بیمار کرنے والے، اور انسانوں کو نہایت ہی زیادہ بدماش اور بد کردار بنانے والے شیاطین کے دوست اور ان کے اولیاء اور مجرم، جو پورے معاشرے کو بغاوت پر اکسانے پر تلے ہوئے، جن کا فیصلہ ہے کہ نوجوانوں کو آوارہ کر دو کہ کسی کام کے نہ رہ جائیں، اور لڑکیوں کو آوارہ کر دو کہ پھر ان کی آبرو نہ بچ جائے، اور عورتوں مردوں میں ایسا خلط ملط کرو کہ پھر نہ شرم باقی رہے، نہ حیا، نہ ادب باقی رہے، نہ تہذیب۔ دنیا کا اقتدار ایک عرصے سے ایسے مجرموں، عیاشوں، بد کرداروں کے ہاتھوں میں آ گیا ہے۔ اسلام جب راستے سے ہٹا اور اسلام کے نمائندوں نے اور اسلام کے وارثوں نے اپنی بیماری کا ثبوت دیا تو ان سے قلعے چھن گئے، اقتدار کی کرسیاں چھن گئیں، خدا نے ان پر چوٹ ماری کہ اگر تم نے وہی کیا جو ماضی کی قوموں نے کیا تو تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا۔ انہیں سزا دی گئی اور یہ کہا گیا پھر ہوش میں آؤ، اور موقع دیا گیا شیطانی طاقتوں کو، شیطانی طاقتوں کو ڈھیل دی گئی۔ امہلہم رویدا، انہوں نے اپنے اقتدار کو بڑھایا، اور جب یہ کوشش ہوتی ہے کہ اہل حق آگے بڑھے تو وہ سارا حلقہ
باطل کی ایجنسیوں کا بے چین ہو جاتا ہے، اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اور اس کی جدوجہد پوری طاقت کے ساتھ آگے بڑھتی ہے کہ حق کو غالب نہ ہونے دیا جائے، دوبارہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کا وہ دیو سامنے آ جائے، ان کے نزدیک وہ دیو ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ ان کے دل جانتے ہیں کہ اسلام نے پوری دنیا کو امن دیا، عدل دیا، انسانیت دی، مساوات دی اور توحید کی حقیقت سے روشناس کرایا، یہ انہیں معلوم ہے، لیکن چونکہ وہ شیطانوں کے ایجنٹ ہیں اور شیطان نے کہہ دیا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ یہ اس نے قسم کھائی تھی کہ میں یہ کر کے رہوں گا تو وہ کرے گا، ہم اس کی توقع نہ کریں کہ وہ خاموش بیٹھ جائے گا، لیکن ہمارا کام یہ ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو بندے ہیں، میری بندگی کی رسی پکڑے ہیں، جو میرے ساتھ تعلق قائم کیے ہوئے ہیں، اے شیطان، اے ابلیس، اے طواغیت، اے وقت کے حکمرانوں، تمہاری ان پر نہیں چلے گی، تمہاری طاقت، تمہارا اقتدار ان کی ٹھوکروں میں جائے گا، وہ حق کے ساتھ جڑے رہیں گے، ان کا ایمان اللہ پر ہے، ان کا ایمان پیغمبروں پر ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة، دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے خوشخبریاں ان کو عطا کی جاتی، یہ ہے وہ پیغام، بنیادی پیغام۔ اس بنیادی پیغام کو لے کر پوری دنیا کے سامنے مسلمانوں کو آنا ہے، یہ ان پر فریضہ ہے، یہ ان پر فریضہ ہے۔ مدارس کا یہی پیغام، خانقاہوں کا یہی پیغام، دعوت و تبلیغ کا یہی پیغام، مراکز دین کا یہی پیغام، اس پیغام سے جو ہٹتا ہے وہ نفاق کا ثبوت دیتا ہے، وہ کفر کی وادی میں جاتا ہے۔ یہ وہی پیغام ہے جس کو قرآن کا ایک ایک لفظ کہہ رہا ہے اور نبی کا ایک ایک دن، ایک ایک صبح، ایک ایک شام کہہ رہی ہے، اور پھر خلفائے راشدین کی زندگی بتا رہی اور اسلام کا دور اقتدار سمجھا رہا ہے۔ لیکن جیسے مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے 20 سال پہلے جس وقت یہ بات طے ہو رہی تھی کہ مکے کی سرزمین پر ظلم نہیں ہونے دیا جائے گا، تو کسی بھی مذہب کا کوئی ماننے والا ہو، کسی بھی برادری کا انسان ہو، سب کے ساتھ مل کر عبداللہ ابن جدعان کے گھر پر جو میٹنگ ہو رہی تھی، اسی مقصد کی خاطر کہ ظالم کی مدد کرنا ہے، مظلوم کے خلاف، ظالم کے خلاف اٹھنا ہے، مظلوم کی مدد کرنا ہے، یہ فیصلہ عبداللہ ابن جدعان کے گھر پہ لیا جا رہا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لاٹ پر، ایشور پر، اللہ پر بھی اتفاق نہیں، جہاں اتفاق ہے وہاں تو اتفاق کر لو، یہ بات قرآن میں کہی گئی مخاطب کر کے تمام اہل کتاب کو، اور حلف الفضول کے نام سے عبداللہ ابن جدعان کے گھر پر وہ پیکٹ ہوا کہ مکے کی سرزمین پر کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، ظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، یہ فیصلہ ہو رہا تھا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلامی کے بعد، اپنی بعثت کے بعد ایک موقع پر فرمایا، کہ آج بھی اگر حلف الفضول جیسے کسی پیکٹ کی دعوت دی جائے کہ بلا تفریق مذہب و ملت، جتنے مختلف ملتوں کے نمائندے ہیں وہ سب مل کر ایک معاہدہ طے کریں کہ ہم ظالم کے خلاف اٹھیں گے، مظلوم کی مدد کریں گے اور اپنے علاقوں میں عدل و انصاف کے نگہبان و پاسبان بنیں گے، تو میں اس کے لیے سب سے پہلے تیار ہوں، بلکہ یہ فرمایا کہ مجھے اس کے مقابلے میں سرخ اونٹ بھی نہیں چاہیے، مجھے اس کے مقابلے میں سرخ اونٹ بھی نہیں چاہیے، یعنی سرخ اونٹوں کی بڑی قیمت تھی اس زمانے میں، مجھے مرسیڈس کاریں نہیں چاہیے،
مجھے بڑی سے بڑی دولت نہیں چاہیے، میں اس حلف الفضول کو، اور اس کا نام حلف الفضول، الفضول پیکٹ اس لیے رکھا گیا تھا کہ حضرت اسماعیل کے دور میں قبیلے جرہم کے جو لوگ مکے میں آباد ہوئے تھے، ان میں سے چند لوگ جن کا نام الفضل ابن خزاعہ اور الفضل ابن قزا، 4-5 حضرات تھے، الفضل ان کے نام کا پہلا حصہ تھا، ان سب نے اتفاق کیا تھا اور ایک معاہدہ اسی طرح کا طے پایا تھا۔ تو جب عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں یہ معاہدہ حضور کے دور میں طے پا رہا تھا، تو اسی معاہدے کے حوالے سے اس کو حلف الفضول کہا گیا۔ تو آپ نے الفضول پیکٹ کا ساتھ دیا اور یہ کہا کہ میں جب بھی ضرورت پڑے گی اس کے ساتھ ہوں گا۔ ہندوستان ہو یا ایسا وہ ملک جہاں مسلمان اقلیت میں ہو، اقتدار ان کے ہاتھ میں نہ ہو، حکومت کا نظام سیکولر ہو، ڈیموکریٹک ہو، وہاں پر مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی اخلاقی بالادستی اور اللہ کی بندگی اور انسانی مساوات کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مظلوم کی مدد کے لیے اور ہر ظالم کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہونے کے لیے محاذ بنائیں، اور اس محاذ کی کھلم کھلا طاقتور دعوت دیں، اور اس دعوت کی بنیاد یہی ہو اللہ کی بندگی، اور ایک باپ کے سب بیٹے ہیں، سب کا نسب جا کر ایک جگہ ملتا ہے، ذات پات کی لعنت جو پھیلائے گا وہ جاہلیت کا کندہ اور اسلام کو ذبح کرنے والا قاتل و مجرم ہے، جو نعرہ لگائے کسی برادری کا مجرم، اور جو برادریوں کی بنیاد پر حکومت کرے مجرم، جو لوگوں کو پھاڑے، تفریق کرے اور انسان کو کاٹے، اور کسی کو اونچا، کسی کو نیچا، کسی کو برہمن، کسی کو کھتری، کسی کو ویش، کسی کو شودر نام رکھ کے ان کے درمیان اونچ نیچ کا قانون بنائے مجرم۔ اسلام نے ایسے سب لوگوں کو مجرم قرار دیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آج پوری دنیا میں برادری واد یا وائٹ اور بلیک یا دولت مند اور غریب یا اور دوسری بنیادوں پر تفریق کی پالیسی چل رہی، اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ پوری دنیا ظلم کا مرکز بن چکی۔ بڑی طاقت جس کے ہاتھ میں ہے، آج وہ امریکہ ہے، کل روس تھا، روس نے بے انتہا مظالم کیے، لاکھوں انسانوں کو ذبح کیا، بخارا میں، سمرقند میں، تاشقند میں، قزاقستان میں، تاجکستان۔ پھر اقتدار آ گیا امریکہ کے طواغیت اور شیطانوں اور ابلیسوں کے ہاتھ میں، تو انہوں نے بھی انسانیت کا قتل عام کیا، ملکوں کو ویران کیا، انسانیت کو نیست و نابود کیا۔ تو جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کے نقش قدم پر ہیں، جو اس نظام کے زمین اور اس نظام کے دم چھلے اور اس نظام سے وابستہ ہیں، وہ دنیا میں ظلم کا کام کرنے والے، ظلم کی پشت پناہی کرنے والے ہیں۔ چاہیے تمام عوام کو، ہندو ہو یا مسلم، سکھ ہو یا عیسائی، بدھسٹ ہو یا کسی مذہب کے ماننے والے یا کسی تہذیب کے ماننے والے، چاہیے کہ سب اٹھیں اور دنیا کو دوبارہ ظلم سے آزاد کریں، عدل انصاف کو پھیلائیں، انسانیت کو عام کریں، اخلاق کی تعلیم دیں، حق کا اعلان کریں، اور خاص طور پر مسلمان، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ معروف صرف رومال اوڑھ لینے اور داڑھی رکھ لینے اور کرتا پہن لینے اور پجامہ پہن لینے اور مسواک کر لینا صرف اسی کا نام معروف نہیں، یہ معروف کے چند اجزاء ہیں۔ منکر صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ جو چھوٹے موٹے مسائل شادی میں، بیاہ میں، گھر میں ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا منکر مشرکانہ نظام ہے، سب سے بڑا معروف موحدانہ نظام ہے، سب سے بڑا منکر باغیانہ نظام ہے، سب سے بڑا معروف طائعانہ اور مطیعانہ نظام ہے۔ معروفات کی جب فہرست شروع ہوگی تو پہلے عقائد اور نظریات اور افکار سامنے آئیں گے، اور دوسری طرف مقابل کے افکار و نظریات سامنے آئیں گے۔ معروفات کی فہرست میں عبادات بھی اور معاشرت بھی اور تعلیم بھی اور تربیت بھی اور تہذیب بھی اور تمدن بھی اور معاشیات بھی اور سیاسیات بھی، سب کے معروفات ہیں، جن معروفات کو قرآن نے بتایا، حدیث نے بتایا، فقہ اسلامی نے بتایا۔
قرآن میں بھی تفسیر میں آپ وہ ابواب پڑھتے ہیں، بخاری اور مسلم اور ترمذی اور نسائی اور دیگر کتب حدیث میں کتاب الامارہ پڑھتے ہیں، کتاب الصلاۃ بھی پڑھتے ہیں، کتاب السیر بھی پڑھتے ہیں، کتاب الزکوٰۃ بھی پڑھتے ہیں، کتاب الاحکام بھی پڑھتے ہیں، کتاب الحج بھی پڑھتے ہیں۔ سارے ابواب پڑھائے جاتے ہیں، سارے ڈپارٹمنٹ، ساری فیکلٹیز کھلی ہوئی ہیں۔ اسلام کے ایک ہمگیر نظام کو پیش کیا جا رہا ہے بخاری میں، ہدایہ میں، فقہی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں۔ وہ اسی لیے ہے کہ انہیں سیکھیے، سمجھیے، برتیے۔ ہاں، ہر جائز کام اور ہر ضروری کام ہر جگہ نہیں ہوتا۔ مسجد میں خرید فروخت نہیں، اگرچہ خرید فروخت جائز ہے، بازار میں کیجئے، مسجد میں یہ کام نہیں ہوتا۔ مسجد میں شادی رچائیے، دولہا و دلہن وہاں رات گزارے، یہ مسجد کا کام نہیں ہے۔ مسجد میں نماز پڑھیے، ذکر کیجئے، تلاوت کیجئے، دین کی باتیں کیجئے۔ جائز چیزیں منع ہیں اس لیے کہ ایک دائرہ ہے۔ روزے میں جائز چیزیں منع کر دی گئی، جو چیزیں جائز تھی، کھانا جائز، پانی جائز، مشوں کے تعلقات جائز، لیکن پابندی، ایک نظام ہے طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک۔ اسی اعتبار سے مدرسے کے اندر سیاست نہ کی جائے، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ مدرسے کے اندر رہتے ہوئے اکھاڑ پچھاڑ نہیں، یہاں دین کو سمجھنا ہے، اور سمجھنا ہے برتنے کے لیے۔ فراغت کے بعد جیسا میدان اختیار کرنا ہوگا، تعلیم کا، تصنیف کا، تبلیغ کا، دعوت کا، سیاست کا، مینجمنٹ کا، معاشیات کا، کسی بھی شعبے کو سمجھ کر دین کے اس نظام کو برپا کرنا۔ ہر کام ہر وقت ہر جگہ نہیں کرنا۔ بچے کے کچھ کام ہے، جوان کے کچھ کام ہے، بوڑھے کے کچھ کام ہے، الگ الگ میدان ہے۔ یہاں جب کچھ باتیں آئیں کہ صاحب ایک فرنٹ اتحاد کا بن رہا ہے، تو اس طرح اخبارات نے پیش کیا کہ مولانا سلمان سے ندوے میں سوال کیا جا رہا ہے اور نوٹس دیا جا رہا ہے۔ یہ سب بیوقوفی کی باتیں، اور یہ اخبار والوں کی بدماشیاں اور شرارتیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ فتنے پیدا کیے جائیں۔ ظاہر ہے کہ میں بھی جب ایسا کوئی کام کروں گا جس کام کا مدرسے کے دائرے سے تعلق نہیں، تو اسے مدرسے سے باہر رکھوں۔ اسی لیے پہلے دن میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ ندوہ ایک تعلیمی ادارہ ہے، دیوبند ایک تعلیمی ادارہ ہے، تعلیمی اداروں میں سیاست کی اکھاڑ پچھاڑ نہیں، اس لیے کہ ایسا ہونے سے انتشار ہوگا، ذہنوں میں انتشار، دلوں میں انتشار۔ تو ابھی وہ اس مرحلے سے گزر رہے ہیں کہ فکر اسلامی کو، اسلامی سیاست کو، اسلامی معاشیات کو، اسلامی تعلیم و تربیت کو سمجھنے پختگی کے ساتھ پھر فراغت کے بعد میدان میں اترے۔ تو سارے کام کیا آپ یہاں کر رہے ہیں؟ درجے میں آپ شادی کرتے ہیں؟ جب استاد سبق پڑھا رہا ہو تو نان لا کر بیٹھ کے کھاتے ہیں؟ بھائی جائز ہے، روٹی کھانا درجے میں جائز ہے، لیکن مسئلہ جائز کا نہیں ہوتا ہے، ایک نظام ہے، ایک نظام کے تحت زندگی گزارنی ہے۔ ایک نظام وہ ہے جو شریعت نے بنایا ہے، ایک نظام وہ ہے جو انسان مینجمنٹ کی خاطر بناتا ہے تاکہ مینجمنٹ میں کوئی انتشار نہ ہو اور اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اسکول کا ایک نظام ہے، کالج کا ایک نظام ہے، ہمارے اداروں کا ایک نظام۔ تو ہمارے اس نظام میں وہی چیز ہوگی جس کے لیے ادارہ ہے، یعنی تعلیم ہوگی، مطالعہ ہوگا، مذاکرہ ہوگا، جو سسٹم بنایا ہوا ہے اسی سسٹم پر عمل ہوگا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے وہ سسٹم متاثر ہو اور ذمہ داروں میں، بڑوں میں، چھوٹوں میں کوئی اختلاف یا انتشار ہو۔ یہ کسی طرح درست نہیں ہے، اور یہ صرف دشمنوں کی چالیں ہوتی ہیں کہ کوئی بات ایسی پیدا کی جائے جس سے انتشار پیدا ہو، کام متاثر ہو۔ جو لوگ کام سے پریشان ہیں، کچھ تو وہ لوگ ہیں جن کو خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ توازن بدل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیلنس کسی اور کی طرف ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نئی کوشش کسی نئے اقتدار کی تمہید نہ کر دے۔ وہ اس بے چینی میں اپنی ایجنسیاں ہمارے درمیان کھولتے ہیں، کسی مولوی کو خرید لیا، کسی امام کو خرید لیا، کوئی بیان دلوا دیا، کوئی فوٹو پیش کر دیا گیا۔ ایک تو وہ طبقہ ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو بیمار ہوتا ہے دل کا،
یعنی اسے اسلامی نظریات اور اسلامی سیاست کا علم ہی نہیں ہے، بیچارے کے اوپر سے یہ چیزیں گزر کے چلی گئیں، وہ سمجھ ہی نہیں سکا، تو وہ نادانی میں باتیں کرتا ہے کہ مولانا لوگوں کا سیاست سے کیا تعلق، دین کا سیاست سے کیا تعلق۔ ایسے لوگ تو کلہڑ قسم کے ہوتے ہیں، ان سے بڑا کلہڑ دنیا میں نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا، نہایت بے وقوف اور احمق قسم کے لوگ۔ مولانا نہیں تھے حضور، ابو بکر مولانا نہیں تھے، مسٹر تھے، کالج سے پڑھ کے نکلے تھے۔ سیاست پیغمبروں نے کی، خلفائے راشدین نے کی، علماء برحق نے کی، اور وقت کی سیاست کے دھارے کو موڑنے کی کوشش حسین نے کی، زید نے کی، یحییٰ نے کی، ذوالنفس الزکیہ نے کی، ان کی مدد ابو حنیفہ نے کی، مالک نے کی، شافعی نے کی، احمد وقت کی حکومت کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوئے اور سزائیں برداشت کی۔ ہمارا یہ سرمایہ ہے۔ تو وہ کون ہے بے وقوف منافق ہماری صفوں میں گھسپیٹیا جو یہ کہتا ہے کہ مولانا کیسے سیاست؟ تو ایک تو وہ طبقہ ہے، ایک طبقہ ہمارے بیچ میں رہتا ہے حاسدوں کا، جن کے دلوں میں جلن ہوتی ہے، کوئی دشمنی ہوتی ہے، کوئی پرخاش ہوتی ہے، جن کے دل تنگ ہوتے ہیں، جو کسی بات کو ہضم نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے جگالی کرتے ہیں، چائے کی مجلسوں میں جگالی کرتے ہیں، کھانا جگالی کرتے ہیں۔ اللہ انہیں معاف فرمائے، اللہ انہیں معاف فرمائے، کیونکہ بہرحال وہ مجبور ہیں اپنی نفسیاتی کیفیت سے، اس لیے ان کے حق میں ہم لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف فرمائے۔ اور جہاں تک ہمارے بزرگوں اور بڑوں کا تعلق ہے، سب کے دل صاف ہیں، ذہن صاف ہے، سب اس فریضے کو سمجھتے ہیں۔ اسی ندوۃ العلماء کے پلیٹ فارم سے اور اس کے باہر سن 71 میں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نے مسلم مجلس کی زبردست تائید کی، جس کی بنا ڈاکٹر فریدی نے مولانا ہی کے مشورے سے ڈالی تھی، اور جو ایک مسلم پارٹی کی حیثیت سے قائم کی گئی تھی۔ اور اس وقت کانگریس میں اندرا گاندھی کا اقتدار تھا، اور مولانا اندرا گاندھی کے خلاف اور کانگریس کے خلاف ایسی شعلہ بار تقریریں کرتے تھے کہ ہم نوجوانوں کو ڈر لگتا تھا کہ مولانا گرفتار نہ ہو جائے۔ اس وقت کی یہ صورتحال تھی۔ سن 64-65 میں مسلم مجلس مشاورت قائم ہوئی تھی، جو پورے ملک میں مسلم قیادت کو ابھارنے کا ذریعہ بنی تھی، پھر اسی سے مسلم مجلس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ تو اسی کا ایک اعادہ، اسی کی ایک کوشش ہے، اور ظاہر ہے کہ جتنے بھی بزرگان دین ہیں، ملت کے بڑے ہیں، وہ سب اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اور جب وہ کچھ کہتے ہیں کہ بھئی ادارے میں نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے مسجد میں خرید فروخت نہیں، ویسے ادارے میں وہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے ادارے کا نظام درہم برہم ہو، اس سے باہر وہ سب ہونا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو بھی دینی ضرورت ہے، ملک کی ضرورت ہے، ملت کی ضرورت ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ بات یہ ہوتی ہے جس کو بگاڑنے کی کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں، اس لیے کبھی ان باتوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ میرے نقطۂ نظر سے تو یہاں اخبار بھی نہیں آنا چاہیے، میرے نقطۂ نظر سے، اور میرا نقطۂ نظر شرعاً مدلل ہے۔ جس زمانے میں اخبار کی بات کہی گئی تھی کہ بھئی مدارس کے لوگ جانتے ہی نہیں حالات کو، اس زمانے میں اخبارات میں نہ گندے فوٹو ہوتے تھے، نہ فلم کی اسٹوریاں ہوتی تھی، اور نہ جنسی باتیں ہوتی تھی، صاف ستھری خبریں ہوتی تھی۔ آج کے اخبارات مریضوں کے نمائندے، غلط میڈیا کے ترجمان اور یہودی ایجنسیوں کی بات کرنے والے۔ آج کے اخبارات کئی پہلو سے درست نہیں۔ ایک پہلو یہ کہ اس میں فکری انتشار ہے، کوئی کچھ بول رہا، کوئی کچھ بول رہا، جتنے منہ اتنی باتیں، اس مولوی نے یہ بیان دیا، اس امام نے یہ بیان دیا، رابطہ مساجد والوں نے یہ کہہ دیا، اور رابطہ مدارس والوں نے یہ کہہ دیا۔ ایک کبڈی مچی رہتی، ایک اکھاڑ پچھاڑ، تو اس سے ذہنوں میں انتشار پیدا ہوگا۔ طلبہ کو اس انتشار سے بچانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد پہلے ہی صفحے پر ننگی عورتوں کی تصویریں اور عشق و عاشقی کی باتیں اور سیکسول جذبات بھڑکانے والی چیزیں، اشتہارات، اعلانات، ظاہر ہے کہ تربیت کے خلاف، تعلیم کے خلاف، صالح ذہن سازی کے خلاف سارا مواد بھرا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اندر کے صفحات میں اڑیاں فوٹو، فلم کی اسٹوری، اور ایک صفحہ کھیل سے بھرا ہوا، اور پلیئرز کو ہیروز بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔
یعنی چاہیے تھا کہ ہیروز بنایا جاتا محمد الفاتح کو, محمد ابن قاسم کو, صحابہ کرام کو. آج ہیرو بن گئے فلم کے ایکٹر اور ایکٹریسز اور پلیئرز, ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا. مدرسے کا طالب علم بھی بیوقوفی میں اسے چاٹ رہا ہے, اسے پڑھ رہا ہے, اسے پی رہا ہے, زہر کھا رہا. اور اس کے بعد سب کے پاس موبائل ہیں جس میں بھرمار ہے میسیجز کی, اور میسیجز جنسی بھی ہیں, گانوں کے بھی ہیں, اور تجارت کے بھی ہیں, ہر طرح کے میسیجز کی بھرمار ہے. یہ سب کچھ ایک سازش کے تحت کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی تقدس باقی نہ رہ جائے, شرم و حیا باقی نہ رہ جائے, دھجیاں دین کی بکھیر دی جائیں. تو کوئی جواز نہیں ہے, اس پہلو سے کوئی جواز نہیں ہے کہ مدرسوں کی چار دیواری میں اخبار نظر آئے, کیونکہ اخبار زہرناک ہے, فحاش ہے, عیاشی کی دعوت دینے والے, انتشار پیدا کرنے والے, سیکسول جذبات بھڑکانے والے, نوجوانوں کو آوارہ کرنے والے. میڈیا, شیطانی میڈیا کے سب سارے کرشمے. چاہیے یہ کہ آپ کا اپنا میڈیا ہو,